اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کی ایک وصیت کو نقل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ. کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا ہے ابھی تک؟ کتنے لوگوں نے کہا ہے؟ ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے ایمانداری سے کہ ہم نے اپنے بیٹے سے، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے کہ بیٹا چلو نماز کے لیے؟ کتنے لوگوں نے کہا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. کوئی نہیں ہے، بہت کم. نہ کے مقابلے میرے بھائیوں ہمارا بیٹا کیا ہے، فجر چھوڑ کر کے سو رہا ہے، ہم خود آ رہے ہیں اکیلے نماز کے لیے. یہ کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ حضرت لقمان حکیم کی وصیت کو ذکر کرتے ہوئے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. پھر کہا وامر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کہا اب تک؟ گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو، ہم نے اپنے بیٹوں کو کتنے لوگوں نے کہا ہے؟ ہم نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کسی نے اب تک کہ بھائی اگر کہیں تمہارے سامنے کوئی برائی ہو، کوئی بیڑی سگریٹ پیتا ہو، کوئی جو ہے مدھو شیخر کھا رہا ہو، یا کوئی برا کام کر رہا ہو، تم اسے روکنا؟ ہم میں سے کسی نے کہا ابھی تک؟ نہیں کہا، نہیں کہا میرے بھائیو. تو یہ ہم اور آپ صرف یہ جو ہے ڈنکا بجا دینا، یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم صحیح منہج پر ہیں، ہم جو ہے منہج سلف پر عمل کرنے والے ہیں، صرف کتاب و سنت کی جو ہے دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ کافی نہیں ہے. ہمارا اور آپ کی زندگی میں، ہمارے اور آپ کے رگ رگ میں، نس نس میں یہ ہونا چاہیے. ہمیں سے اکثر لوگ علامہ احسان الہی ظہیر کو جانتے ہیں. ان کا میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ اہل حدیث تو وہ ہوتے ہیں جن کی آخری سانس کس پر ہو؟ رات میں جب اس کی آنکھ بند ہو تو سورہ ملک کی تلاوت سے ہو. کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگوں نے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو جب سوتے ہیں تو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ نہیں ہے، کوئی نہیں. یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیثیت ہے، یہ منہج سلف پر عمل کرنے والے ہیں، یہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. نہیں، صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے. قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر کے دکھانا یہ اہل حدیثیت ہے. یہ منہج سلف پر عمل کرنا ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن و سنت اور منہج سلف پر عمل کرنا. آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں میرے بھائیوں. تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، کس موضوع پر بولے؟ باتیں بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ حضرت لقمان حکیم کی اس نصیحت کو ذکر کرتے ہیں اور آپ کو ایک میسج دے رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے بیٹوں سے، ہم اپنی اولاد سے یہ کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. پھر کہا وأمر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو. آج سے انشاءاللہ ہم اور آپ وعدہ کریں کہ ہم اپنی اولاد سے، ہم اپنے بیٹے سے، بیٹیوں سے ہم یہ وصیت کریں گے، یہ نصیحت کریں گے کہ بیٹا تمہارے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تم اس کو جو ہے نصیحت کر دو، انہیں بتاؤ کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. پھر کہا وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا. یہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کی وصیت کو ذکر کرتے ہوئے کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ اگر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو، حق اور غلط چیزوں کے درمیان تفریق اور فرق بیان کر رہے ہو، اور لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ شرک ہے، یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں، اگر لوگ تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، صبر کرنا ہے. میرے بھائیو، قرآن و حدیث ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ نجات کا ایک ذریعہ ہے. اگر ہم اور آپ نے آبا پرستی اور جو ہے خواہشات اور توہمات اور تخیلات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آج ہم اور آپ جو ہمارے ملک میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، مسلمان جو ہے آج گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائی، یہی ہے. آپ قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے تھامیں. اتفاق اور اتحاد کا مطلب یہی ہے میرے بھائی. قرآن و حدیث ہونا چاہیے، ادھر توہمات اور تخیلات نہیں ہونا چاہیے. اس پر اتفاق نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف جو ہے فروعی مسائل میں جو ہے اتحاد کر لیں، اور جو اصل مسئلہ ہے جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے، تو اس شخص کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد ممکن نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی. تو یہ چند شرائط تھے دعوت اللہ کے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی.
ایک بات میں بتاتا چلوں، وقت تو نہیں ہے، بس 2 سے 3 منٹ لوں گا آپ لوگوں کا معذرت کے ساتھ، کہ اگر ہم اور آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں، ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے، ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے، ایک انسان نماز کو نہیں آ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور صرف نام درج کروا دیا ہے، لکھوا دیا ہے کہ یہ انسان کیا ہے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا انسان ہے، یہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، اور لوگوں کو یہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تمہارے سامنے اگر ہمارے اور آپ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور ہم غلطی سے نہیں روک رہے ہیں، برے کام سے نہیں روک رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، حق کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، توحید کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، وحدانیت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، سنت کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، شرک اور بدعات کی قباحت کو بیان نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی قباحت بیان کیا اور اس کی بڑی شناعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم اور آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ دیں، لوگوں کو برائی سے نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی قوم پر، ایسی جماعت پر، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ سمجھیں، غور سے سنیں، کان اور دل و قلوب اذہان کو کھول کر کے سنیں، دھیان سے سنیں، اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا کہہ رہا کہ اگر انسان اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دے رہا، حق کی طرف نہیں بلا رہا ہے اور اس برائی سے نہیں روک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین بات کہی ہے میرے بھائیو، اور ہم اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ ان لوگوں پر کن لوگوں پر؟ ان بنی اسرائیلیوں پر جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کس کی زبانی؟ علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں پر، ان نافرمان لوگوں پر، ان کافروں پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی کتاب کو ٹھکرا دیا، اس کی دعوت کو نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے کہا کہ لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ میرے بھائی یہ ہے، پھر اللہ نے کہا وذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ ساتھ میں پھر کیا کر رہا ہے؟ برائی، اس کو نافرمانی بھی کر رہا ہے، وکانوا یعتدون، اور نافرمانی کی حد تو یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ پھر کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، حد یہ ہے ان لوگوں کی میرے بھائیوں کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ جو کچھ کر رہے تھے نا، ایک دوسرے کو منع نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو روک ٹوک نہیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت میرے بھائیوں۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اور آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، لوگوں کو ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی نماز چھوڑنا غلط چیز ہے، نماز چھوڑنا یہ غلط بات ہے، اگر ہم اور آپ نہیں بتا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ اس جرم میں ہم اور آپ بھی آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ واتقوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ ڈرو اس فتنہ سے، ڈرو اللہ رب العالمین کی اس عذاب سے جو صرف ان ظالموں تک نہیں محدود رہے گی۔ اللہ رب العالمین کا وہ عذاب، اس عذاب سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے بھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فلما، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 165 میں کہ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ لوگ بھول گئے ان باتوں کو، فلما نسوا، پھر جب وہ لوگ بھول گئے ان باتوں کو، کن باتوں کو؟ ما ذکروا به، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی،
وہ بھول گئے کتاب و سنت کی طرف جو لوگ ان لوگوں کو بلا رہے تھے اس وقت کے انبیاء اور مرسلین، تو وہ ان چیزوں کو بھول گئے، ان نصیحتوں کو بھول گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا انجینا الذین ینہون عن السوء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر کیا کر دیا، ان لوگوں میں سے جب ان لوگوں کو عذاب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، تو صرف ان لوگوں کو نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا، ان لوگوں کو نجات دی جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روکا تھا، جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور بھلائی کا حکم دیتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور اللہ رب العالمین نے ان ظالموں کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَخَذْنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا کتاب و سنت کے مطابق، اور لوگوں کو بھلائی کے حکم نہیں دے، ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکا، لوگوں کو ایک دوسرے کو جو ہے بھلائی کا حکم نہیں دیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کر لیا، اس کا مواخذہ کر لیا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، تو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیوں تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4004 ہے، اس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اگر ہم اور آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں نا، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں، ہمارے سامنے برائی ہو رہی، برائی سے نہیں روک رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، یہ بدنصیبی ہو جائے گی میرے بھائیوں، یہ بدنصیبی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے توحید کے خلاف کام ہو رہا ہے، سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، کتاب و سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے نا، تو ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے برائی سے بچائے اور بھلائی کی طرف آنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم میں سے تمام لوگوں کے دل میں اتنا تقوی اور اتنا خوف اور اتنی خشیت تیری پیدا کر دے کہ ہم تمام لوگ جو ہے تیری راہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے روکیں۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی انسان ابھی تک تیری راہ سے، سیدھی راہ سے، توحید کے راستے سے، کتاب و سنت کے راستے سے بھٹکے ہوئے، اللہ تو ان تمام لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں تو ان لوگوں کو شفا عاجلہ کلیہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار مقروض ہے، اللہ تو انہیں ان کے قرض ادا کرنے کا کوئی سبب مہیا کر دے، آمین۔